اہل اقتدار کا ذکر ہو تو مجھے بے اختیار کوبے بیف یاد آ جاتا ہے۔ کوبے جاپان کا مشہور شہر ہے جہاں سے بڑا گوشت سوغات کے طور پر دساور بھیجا جاتا ہے۔ یہ گوشت اس بیل کا ہوتا ہے جسے پیدائش سے لے کر ذبح ہونے تک پینے کے لیے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جاتا۔ اس کی پرورش بڑے اہتمام سے ہوتی ہے۔ دودھ چھڑاتے ہیں تو شراب پر ڈال دیتے ہیں۔ وہ تمام عمر پانی کے بجائے شراب پیتا رہتا ہے۔ اس کی بدمستی قابل دید ہوتی ہے۔ بہکی بہکی نظر، بوجھل پلکیں، ڈگمگاتے قدم۔ پینے والے اس پر رشک کرتے ہیں اور کھانے والے اسے دیکھ کر منہ میں پانی بھر لاتے ہیں۔ یہ بیل کب تک خیر مناتا؟ بالآخر اسے ذبح کیا جاتا ہے اور اس کے پارچے خوش خور لوگوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اہل اقتدار کی صورتحال اور قسمت بسا اوقات اس بیل کی طرح ہوتی ہے۔ اقتدار کی سرمستی، اختیار کا نشہ، قوت کا غرور اور امتیازات کا سرور ان کی رگ و پے میں سما جاتا ہے۔ عقل اور آنکھوں دونوں پر پردہ پڑ جاتا ہے۔ ان کے چرچے بھی ہوتے ہیں اور کم نظر ان پر رشک بھی کرتے ہیں، یہاں تک کہ وقت مقررہ آن لگتا ہے ان کو جان سے ہاتھ دھونا پڑتا ہے اور لوگ ان کی بوڈیاں نوچ لیتے ہیں۔ اس انجام کی مثال مسولینی کے انجام میں ملتی ہے۔ مسولینی نے کام کی ابتدا اچھے بھلے آدمی کی طرح کی تھی۔ علامہ اقبال ملے اور متاثر ہوئے۔ آہستہ آہستہ مسولینی کا مزاج بدلتا گیا۔ اس نے اپنا دفتر ایک 60 فٹ لمبے کمرے میں بنا لیا۔ ملاقات کرنے والے کو کمرے کے ایک سرے سے چل کر دوسرے سرے تک جانا پڑتا اور اسے اس بات کا بھی خیال ہوتا کہ مسولینی اسے دیکھ رہا ہے۔ فاصلے کی طوالت اور مسولینی کی ہیبت سے بہت سے لوگوں کے قدم اکھڑ جاتے اور وہ مرغوب ہو جاتے۔ یہی اس منظر کا مقصد تھا، مگر اس اہتمام میں یہ حقیقت فراموش ہو گئی کہ جس نے مخلوق سے اتنا فاصلہ پیدا کر لیا وہ خالق سے کیوں کر نزدیک ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے مسولینی کو نزدیک سے صرف ان دنوں دیکھا جب اس کی لاش بازار میں لٹکی ہوئی اس کے اس دعوے کو جھٹلا رہی تھی کہ وہ عصر حاضر پر اپنی انا کے ایسے نشان چھوڑ جائے گا جیسے شیر اپنے شکار کے جسم پر اپنے تیز ناخنوں کے نشان چھوڑ جاتا ہے۔